میری شاید آج بھی میں نے ذکر کیا تھا وہاں کہ نہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے 70 سال اس طرح مجاہدہ کیا ہے کہ 70 سال میں ایک لمحہ کے لیے میں نے پیٹھ زمین پہ نہیں رکھا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. کیا یہ بشر سے ممکن ہے 70 سال کے لیے؟ لیکن فرماتے ہیں میرے دل کے پردے نہیں کھلے. میں نے جہاں بھی سنا کہ کوئی نیک اللہ کا بندہ ہے میں پیدل چل کر اس کی زیارت کی. شاید ہی کسی بزرگ نے اتنی سیاحت کی ہو بزرگان دین کی زیارت کے لیے جتنی خواجہ غریب نواز. فرمایا میں نے صرف ان بزرگوں کی زیارت ہی نہیں کی بلکہ میں ان کی خدمت میں رہا، ان سے فیض لیا اور میں نے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی شان لی، مگر میرے دل کے پردے نہیں اٹھے. نہ 70 سال کے مجاہدے سے نہ سیاحت سے. جس دن بغداد کی جامع مسجد جنیدیہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیعت کی تو فرمایا کہ بتا کہاں تک تیری نظر جا رہی ہے؟ تو میں نے کہا جی تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں. تو اب پتہ چلا کہ یک زمانہ صحبت اور پھر یہ نکتہ بھی سامنے رہے کہ 70 سال کے مجاہدے سے دل کے پردے نہیں اٹھے. پردے اٹھے کب؟ جب پیر کامل نے ہاتھ پکڑا. اور اصل میں پیر کامل فقط ہاتھ نہیں پکڑ رہا تھا، اس نے وہ ہاتھ پکڑ کر حضور کے ہاتھ میں دے دیا. اور پھر سارے پردے اٹھ گئے. تو کتنے چلے کاٹ کر پردے اٹھا دیں؟ یہ ایک بحر ذخار ہے جو حکمتوں کا بھرا ہوا چل رہا ہے. اور وقت اتنا نہیں ہے، میں نے ایک اور پروگرام پہ بھی حاضر ہوں. یہ سب کچھ موجود ہے حدیثوں میں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے اپنے اساتذہ میں سے بھی بعض کو دیکھا جو دیوبندی تھے، انہوں نے حدیث مجھے پڑھائی ہے لیکن وہ خود وہ نہیں سمجھ سکے جو میں نے سمجھا. اور اس میں کوئی یہ نہ کہے کہ میں تعلیق کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں کمینہ کس قابل ہوں، یہ میرے پیر کے ہاتھ کی برکت ہے. آپ ایک ہی حدیث پہ غور کر لیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ اسی پہ میں خاتمہ کروں، کیونکہ یہ بات آپ کے ذہن میں 2 سال تو رہے نا، یہ بھولے نہیں. بخاری کتاب الایمان میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن ہشام راوی کہ ہم حضور کی مجلس میں حاضر تھے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کی جماعت بھی موجود تھی کہ حضرت عمر آئے. تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي یا رسول، کہ حضور آپ سے میں عرض کروں میری جتنی ہمت تھی اس کے مطابق میں اپنے دل کی اصلاح صرف اس مقام تک کر سکا ہوں کہ آپ مجھے اولاد سے بھی پیارے ہیں، میرے مال سے بھی پیارے ہیں، لیکن میری جان سے آپ زیادہ پیارے نہیں ہیں. میری ہمت اتنی
اور میں اپنے دل کو اس مقام تک پہنچا سکا. تو وہ تکیہ باز لوگ نہیں تھے کہ اندر کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دل اگر مریض ہیں تو یہ طبیب قلوب ہیں. اور جیسے کوئی ایک طبیب حاذق کے پاس جا کر کرتا ہے کہ نہیں اپنی بیماری کا اظہار، تو مقصود شفا ہی ہوتی ہے. تو حضرت عمر آئی اسی لیے تھی. تو راوی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ جملے کہے تو حضور نے فرمایا والذی بعثنی بالحق، اے عمر اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق رسول بنا کر بھیجا ہے، تو مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیک من نفسک، جب تک میں تجھے تیری جان سے زیادہ پیارا نہ ہوں. تو مومن ہو، قسم اٹھا کر. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور نے اپنا دست مبارک اٹھا کر میرے سینے پہ رکھ دیا اور اس کی ٹھنڈک میں نے دل کی اندر محسوس کی، اور حضور نے میری دل کی مرض کو جڑ اکھیڑ کے رکھ دی. ایسا شفا میں بدلا کہ مجھے اپنے وجود کی بھی خبر نہیں تھی، بس یہی لگتا تھا کہ حضور ہی حضور ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. چو خود بینم ببینم من جمال یار. اور جامی کہتے ہیں کہ چو خود بینم ببینم جمال خود جمال یار بینم، کہ جب میں اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں تو اپنا نظر نہیں آتا، تو نظر آتا ہے. اپنا جمال بھی جمال یار نظر آتا. جو خود بینم ببینم تست ہمیرا، جو خود بینم ببینم تست ہمارا، جمال خود جمال یار بینم، بہر سو جلوے دلدار بینم، بہر چیز جمال یار. تو عرض کی کہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو فرمایا الان کا تم ایمانوں کا یا عمر، اے عمر آج تیرا ایمان مکمل ہو. اب اس ضمن میں عرض کروں کہ طلباء کو تو یہ حدیث پڑھاتے ہوئے ہم کافی تفصیل دیتے تھے، مگر آپ کے لیے ہم اتنی خوراک دیں گے جتنا آپ کا پیالہ برداشت کر سکے. تو یہ حدیث بخاری کی ہے، مسلم میں ہے، مشکات میں ہے، ہر حدیث کی کتاب. تو پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ ڈاکٹر اشار صاحب کی ساری زندگی تعمیر سیرت کے درس پہ گزری. بمبے میں گئے تب بھی یہی ٹاپک تھا، کراچی کی گلیوں میں تھے تب بھی یہی ٹاپک تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں گئے. جب بھی میں نے اتفاق سے کھولا تو ان کا ٹاپک یہی تھا کہ اسلام فقط تعمیر سیرت کا نام ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار اقدس میں حاضر ہوئے تھے تو ان کی سیرت میں کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی تھی تو پوائنٹ آؤٹ کرو. کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا نعوذ باللہ دیانت نہیں تھی؟ کیا صداقت نہیں تھی؟ کس کے عمل حضرت عمر جیسے تھے جنہیں حضور فرماتے ہیں کہ تو جس رستے سے آ رہا ہو شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے.
تو کیا یہ قابل غور نہیں ہے معاملہ؟ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کا کلمہ بھی ساتھ ہو، تہجد بھی ساتھ ہو، ہجرت بھی ساتھ ہو، غزوات کا جہاد بھی ساتھ ہو، ساری چیزیں کلمے سمیت مل کر حضرت عمر کو مومن نہ بنا سکیں تو تیرا بستر لوٹا چلا عمرہ اور تیری نمازیں تمہیں مومن بنا دے گی جب تک حضور جان سے معلوم نہیں۔ کیا ان سے بہتر کسی کی سیرت ہو سکتی ہے؟ تو یہ تمہیں کتاب الایمان بخاری میں حدیث نظر نہیں آئی؟ بخاری سے تمہیں استنجے کے مسئلے آ گئے ہیں، وضو کے مسئلے آ گئے ہیں اور باقی سارے آ گئے ہیں۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، تو استنجے اور وضو سے آگے نہیں نکلا۔ اب وضو کر کے کہیں اس یار کا چہرہ بھی دیکھنے کی کوشش کر جس کے لیے وضو کر رہا ہے۔ صرف وضو پہ ہی لٹکا